اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا قرار دے دیا ہے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت و رحمت ہے، اور شاید اسی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور آپ اس وقت طور کے مغربی رخ پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا، اور آپ اس واقعہ کے حاضرین میں سے بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، اور آپ تو اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے۔ اور آپ طور کے کسی جانب اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، کہ شاید وہ اس طرح عبرت اور نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ اعمال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو یہی کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہے کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صاحبان ایمان میں شامل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا ہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کیا؟ اور اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہے، جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو دونوں سے زیادہ صحیح ہو، اور میں اس کا اتباع کر لوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کر لے، جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو پہلے ہی تسلیم کیے ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا ہے، اور یہ نیکیوں کے ذریعہ برائیوں کو دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر، بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں سے خوب باخبر ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، تو کیا ہم نے انہیں ایک محفوظ حرم پر قبضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بنا پر چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا، اب یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہ ہو سکے مگر بہت کم، اور در حقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں۔ اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرے، اور ہم کسی بستی کے تباہ کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ چند روزہ لذت دنیا اور زینت دنیا ہے، اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کیا وہ بندہ جسے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا بھی لے گا اس کے مانند ہے جسے ہم نے دنیا میں تھوڑی سی لذت دے دی ہے، اور پھر وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھینچ کر حاضر کیا جائے گا، جس دن خدا ان لوگوں کو آواز دے گا کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا؟ تو جن شرکا پر عذاب ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، اور اسی طرح گمراہ کیا ہے اس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، لیکن اب ان سے برات چاہتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے۔